ناگن کا انتقام ایک ایسی عورت کی ایک داستان ہے جس نے غلطی سے ایک ناگن کو مار دیا تھا اور اب ناگن اس سے انتقام لے رہی تھی اور ہر مہینے چاند کی 14ویں تاریخ کو اس کو ڈسنے آتی تھی اور وہ کچھ نہ کر پاتی تھی۔ زندگی کا اپنا ایک انداز، کبھی بہار کبھی خزاں، کبھی یہ اپنے عروج پر ہوتی ہے تو کبھی یوں رک سی جاتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سانس ہی نہ لے رہی ہو، مگر ایک چیز ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور وہ ہے زندگی کی گھڑی جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے بغیر رکے بغیر تھکے۔ ہماری زندگی کے وقت کی کاؤنٹنگ یوں کرتی ہے کہ اسے اپنا حال دل سنانے کی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ خوش ہوں یا پریشان ہوں، اس کی سویاں ایمانداری سے چلتی رہتی ہیں، جیسے ندی اپنے پال ہر موڑ پر الگ کہانی سناتی ہے۔ یہ کہانی میرے ابو جی کی ہے، انہیں کی زبان میں سناتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پڑھائی کے لیے ہاسٹل رہتا تھا۔ رات کے وقت تمام دوست اکٹھے ہوتے تھے اور رات دیر تک گپ شپ چلتی تھی۔ ایسی ہی ایک رات ہم سب مل کر باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا کہ کہیں سے ہاسٹل کے کوریڈور میں سانپ نکل آیا۔ کہ لڑکوں کی چیخیں سن کر ہم وہاں پہنچے اور جیسے تیسے کر کے اس کو مار دیا۔ اس کے بعد تو ہر ایک کو بات کرنے کے لیے صرف سانپ کا موضوع ہی مل گیا۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی قصہ تھا سنانے کے لیے۔ دوستوں میں ایک دوست احمد تھا جس کے پاس ہر قسم کا نالج تھا اور اسی لیے اس کو انسائکلوپیڈیا کہتے تھے۔ کمرے میں آتے ہی رضوان نے احمد کو یہ کہتے ہوئے چھیڑا کہ بھائی پیڈیا سانپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنے نالج سے ہمیں بھی مستفید کرو۔ احمد نے اس بات کو سیریس لیا اور کہنا شروع کیا، سانپ دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں۔ جو نیوزی لینڈ اور انٹارکٹیکا میں برف زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ سانپوں کی تقریباً 3000 اقسام ہیں۔ ایسے زہر صرف 600 میں ہی پایا جاتا ہے اور ان 600 میں سے بھی صرف 200 قسم کے جو ہے وہ کسی بھی جاندار کی موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سانپ زبان اپنی باہر ہی رکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سونگھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی زبان ہی اسے آگاہی دیتی ہے کہ اس کا شکار کس طرف ہے، دائیں یا بائیں، یا اسے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ درخت پانی اور زمین کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ زمین کے نیچے پائے جانے والے سانپ زیادہ تر اندھے ہوتے ہیں اور یہ مہینے میں ایک دفعہ اپنی سکن یا جو جلد ہے اس کو ضرور اتار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جسم تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے لیکن ان کی سکن اس جسم کی جسامت کے حساب سے نہیں بڑھتی، اس وجہ سے انہیں ہر مہینے اپنی سکن اتارنا پڑتا ہے۔ اگر سانپ ایسا نہ کرے تو اس کے جسم میں اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ سانپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے اور کئی سانپ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے بوریت محسوس ہونے لگی تو کہا، بھائی کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جو سالوں یاد رہے، کتابیں باتیں چھوڑو۔ احمد نے کہنا شروع کیا، دادی ایک عورت کا قصہ سنایا کرتی تھی، انہیں کی زبانی سناؤں گا۔ جب میں پاکستان کے آس پاس کی بات ہے، رات کا وقت تھا، عورت بچوں کو سلا کر خود بھی سو رہی کہ اتنے میں کسی بچے نے پانی مانگا۔ ان دنوں بجلی عام نہ تھی
روشنی کے لیے لالٹین استعمال کی جاتی تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی پانی لینے کے لیے چارپائی سے اٹھی، اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سانپ اس کی چیخ نکل گئی، لیکن اپنے حواسوں میں رہی۔ وہ ایک بہادر عورت تھی۔ اس نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھایا اور ناگ کے سر پر دے مارا۔ ناگ وہیں ختم ہو گیا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ قریب ناگن دیکھ رہی ہے اور انتقام کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ناگ کا انتقام اور بدلے کی آگ کے بارے میں صدیوں سے بزرگوں سے سنتے آ رہے تھے، لیکن وہ محض ایک کہانی سمجھی جاتی تھی۔ مگر چاند کی 14ویں کو ناگن جب اپنے ناگ کا بدلہ لے اس عورت کے گھر پہنچی تو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کہانی محض کہانی نہ تھی،